یعنی اس معاملے میں بھی ہم بیٹیوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں۔ نکاح کرتے ہوئے ہمارے ہاں لڑکی سے مرضی نہیں پوچھی جاتی، لڑکے سے پھر پوچھ لیا جاتا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال پھر کرتے ہیں۔ لیکن لڑکی کے معاملے میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم کتنا ظلم کرتے ہیں۔ ہم لڑکی کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اپنی مرضی سے۔ کوئی لڑکی پسند ناپسند کا اظہار اگر کر دے، استغفر اللہ، ہم اس کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے یہ بغیرت ہو گئی ہے، یہ بے حیا ہو گئی ہے، اس نے ہماری عزت کا جنازہ ہی نکال دیا ہے۔ کون سی عزت؟ یہ جھوٹی عزت، یہ جھوٹی انا، آپ اس کو عزت کہہ رہے ہو، اور اس لڑکی کے حقوق غصب کر کے اسے اپنی انا کے بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ عزت ہے ہماری۔ نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جس وقت نکاح فرمانا چاہا، باوجود اس کے کہ اذن الہی سے تھا، وحی الہی کے مطابق تھا، لیکن امت کو تعلیم دینے کے لیے بیٹیوں کے اس حق اور اختیار کی حیثیت کو اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سیدہ زہرا سے پوچھا، فرمایا بیٹا آپ کے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ آپ کی مرضی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہو علی سے، میں نکاح کروا دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر نہ کرو، نکاح سے پہلے ان کی مرضی پوچھ لو۔ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے کیسے اجازت لیں؟ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کنواری لڑکی ہے، وہ شرمائے گی تو وہ تو نہیں کہہ سکتی اپنے نکاح کے معاملے میں ہاں یا نہ، کیسے کرے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ خاموش ہو جائے تو اس کی اجازت سمجھنا، پوچھو آپ، اگر وہ چپ ہو جائے اس رشتے پر تو سمجھو راضی ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت، اور ہمارے ہاں یہ اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جی ہم نے بس طے کر دیا کر دیا۔ اور یہ ہماری بیٹی مظلوم، یہ کبھی وٹے سٹے کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے، کبھی یہ ہماری بیٹی ونی کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے، کبھی کاروکاری جیسی مکروہ زمانہ رسم کی بھینٹ ہماری یہ بیٹی چڑھ جاتی ہے، اور اکثر اوقات تو ہماری انا اور جھوٹی عزت کی بھینٹ ہماری یہ بیٹی ضرور ہی چڑھتی ہے۔ یار میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ مکہ کے مشرک نا اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، وہ کبھی رسم تھی، وہ ظلم تھا، ہم سارے کہتے ہیں او ہو ظلم ہے، روتے ہیں ہم سارے سن کے، کتنا بڑا ظلم ہے، وحشی تھے۔ لیکن یار ایک دفعہ سوچو تو صحیح، وہ تو ایک دفعہ اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیتے تھے، مر جاتی تھی بس ختم، تکلیف ختم۔ لیکن ہم تو بیٹی کو اس قبر میں اتارتے ہیں زندہ جہاں وہ مرتی بھی نہیں، جیتی بھی نہیں، بغیر اس کی مرضی کے، جہاں وہ خوش نہیں ہوتی ہم اس کا نکاح، میرا پتر یہ ہے بس اس نال کرنی کرنی ہے۔ میں نے بھائی کو زبان دے دی، میں نے بہن کو زبان، بھائی تو نے زبان دے دی ہے، بیٹی کا حق ہے، اس سے پوچھ تو صحیح۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حق اور اختیار دیا ہے، اور اولیاء کو، ولی کو پابند کیا ہے کہ اپنی بیٹی کی مرضی سے اس کا نکاح کیا جائے۔ پھر جاتے ہوئے ہم بیٹی کو کہتے بھی گئے ہیں پترو بس بیاہ دیا ہے نا، عزت کا خیال رکھنا، اب تیری ڈولی اس گھر میں گئی ہے تو وہاں سے میت ہی نکلنی چاہیے، اب تیری ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ بھی ہماری جھوٹی عزت کی بھیٹ اس کو چلا دیتے ہیں، پھر وہ اس جہنم کے اندر جا کے وہ جگہ اس کی جہنم بن جائے، چاہے ساس اس کے لیے زندگی عذاب بنا لے، چاہے نندے بنا دیں، چاہے شوہر مارے پیٹے گالی گلوچ نان نفقہ نہ دے، اس کا خیال نہ رکھے، اس کو سنبھالنا کچھ بھی نہیں، وہ شکایت نہیں کر سکتی، وہ پلٹ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، کیوں؟ دفنائی ہوئی ہے نا، قبر میں زندہ دفنا دی، اب وہ نکلے گی تو نہیں وہاں سے، وہ جنازہ ہی نکلے گا اس گھر سے۔ اتنا بڑا ظلم ہم اپنی بچی کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ دفنانے سے بھی بدتر ہے یہ عمل، بغیر بچی کی مرضی کے زبردستی کسی جگہ پر نکاح کر دینا، اور شریعت کے اندر یہ بہت معیوب ہے۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں اپنی بچیوں سے، ہمارے ہاں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا صاحب، بچے سے تو پھر پوچھ لیتے ہیں، بیٹی سے تو پوچھنے کا اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو سوچ وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ لیکن یہ اسلام کا درس نہیں ہے، یہ جھوٹی عزت ہے، یہ انا ہے، یہ ہندوؤں والی سوچ، اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہ غیر اسلامی سوچ ہے، اسلامی سوچ اور فکر یہ نہیں ہے۔ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنی صاحبزادیوں یا اپنی برادری کی کسی عورتوں خواتین میں سے کسی خاتون کا رشتہ اور نکاح کرنا چاہتے تو حضور علیہ السلام
پردے کے پیچھے تشریف فرماؤ کہ ان سے پوچھتے کہ فلاں شخص کا رشتہ آپ کے لیے آیا قبول ہے؟ اگر وہ خاموش ہوتی تو اس کو اجازت سمجھا جاتا اور حضور علیہ السلام وہاں نکاح فرما دیتے، اور پردے کے پیچھے سے اگر اس عورت اس خاتون کو چہ جائے کہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہی کیوں نہ ہو، پردے کے پیچھے سے وہ دستک دیتی، یوں ٹھک 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 کرتی تو یہ انکار ہوتا، سرکار سمجھ جاتے کہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام بھی اس کی مرضی کا لحاظ رکھتے ہوئے انکار کر دیتے کہ یہ رشتہ اس جگہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بیٹی راضی نہیں ہے۔ یہ تو سرکار کی تعلیمات ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہم جو بیٹیوں کے ساتھ شادی کے معاملے میں ظلم کرتے ہیں، یقین جانیے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ضرور پوچھا جائے گا، پرسش ہوگی کہ بغیر اجازت کی شادی کر کے ہم بیٹیوں کو جس جہنم میں اتارتے ہیں، جس قبر میں زندہ دفنا دیتے ہیں، وہ بیچاری پھر ساری زندگی سسک سسک کے وہاں زندگی گزارتی ہے، اور مجرم ہم بنتے ہیں اور ہماری جھوٹی عزت بنتی ہے۔